چونکہ سندھ فری ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی طرف سے کچھ ایسے موضوع اٹھائے گئے ہیں جس پہ ہم لوگوں کو تعلیم دیں گے. اس میں بہت سارے جو ہمارے پاس مضامین ہیں اس میں ایک آداب زندگی بھی ہے. یعنی آداب زندگی کا مطلب یہ ہے کہ ہم زندگی کیسے گزاریں. اللہ تعالیٰ نے کچھ ہمارے لیے کچھ قاعدے بنائے ہیں, اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے. مگر ہم کیا کرتے ہیں, اللہ کے قاعدے بھی نہیں چلتے, اپنی مرضی سے چلتے ہیں اور دنیا کے کاموں پہ چلتے ہیں, جس کی وجہ سے بہت بڑے مسائل ہوتے ہیں. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ بھئی زندگی کو آسان سہل کر کے اور خوش زندگی گزارنے کے لیے ادارے نے کوئی 100 ٹاپک پر لیکچر دینے کا فیصلہ کیا ہے. اس میں اس مد میں جو آج لیکچر دیا جائے گا وہ رنج اور غم کے آداب. اس کے بارے میں ہم بتائیں گے کہ یہ کیا ہے اور ہمیں کس طرح سے رنج اور غم جو ملتا ہے پھر اس کو کیسے ہم منہ دیں. تو اس بارے میں تھوڑا آج ہم ڈسکشن کریں گے. اب سب سے پہلے انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے. بھائی صبر سے کام لینا کیوں چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں, آپ کی حیثیت کیا ہے. اگر مثال کے طور پر آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں پھر آپ تو آرام کرو گے, آپ تو کوئی کام بھی نہیں کرو گے, پھر آپ مزے سے جو ہے بیٹھ کے تو آپ تو بالکل وہ ہو جاؤ گے, سال پسند ہو جاؤ گے, بالکل آپ کی زندگی اس میں نہ دکھ نہ سکھ. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو بھی آپ کو تکلیفیں ملیں, مصیبتیں ملیں, ان پہ صبر کرنا ہے. اور زندگی میں بہت سارے لوگ آپ دیکھیں تو ان کو تکلیفیں ملی, پریشانیاں ملیں اور پھر انہوں نے اسے حاصل کیا. مثال کے طور پر مسٹر بین آسٹریلیا میں رہتا تھا. کسی زمانے میں اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا, لوگ اس پہ ہنستے تھے کہ تمہاری چہرہ کیسا ہے, تمہاری ایکسپریشن کیسے. اس نے بہت سارے رول ادا کیے مسٹر بین نے. یہ پروفیسر تھا مگر لوگ اس کو کوئی بات مانتے نہیں تھے. یہ غریب تھا بہت, اس کے پاس پیسے نہیں تھے, مگر اس نے ایک یہ بات بٹھا لی تھی ذہن میں کہ مجھے کسی بھی طرح سے صبر سے کام لینا ہے, اپنے کام کو جاری رکھنا ہے. پھر ایک دن ایسا آیا, وہ اتنا مزاحیہ آدمی بنا کہ چارلی چپلن کے بعد اس کا نام تاریخ میں آتا ہے کہ یہ اتنا بہترین اور زبردست اداکار آیا. تو اگر وہ صبر نہیں کرتا تو یقیناً اس کو کامیابی نہیں ملتی. چارلی چپلن کی زندگی اٹھا لیں, وہ تو بہت مسکین آدمی تھا. اس کی جو والدہ تھی وہ ایک کلب میں کام کرتی تھی, ڈانسر تھی. ان کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہ تھا. جب یہ چھوٹا تھا تو اس کے والد جو اس کی زندگی سے نکل گیا تھا, تو ان لوگوں کے پاس پیسہ نہیں تھا. تو پھر یہ کیا کرتے تھے, یہ اس کی والدہ یہ رات کو دن کے ٹائم پہ, صبح کے ٹائم پہ جاتے تھے ڈھیروں میں, جا کے سوکھی روٹی وہ اٹھا کے پھر وہ ڈالتے تھے اپنا پیالوں میں, پانی ڈال کے پیتے کھاتے تھے. ان کے پاس اتنا پیسہ نہ تھا. چارلی چپلن کے بعد گھر کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی, ڈھنگ کی کوئی چیز نہیں تھی, نہ کپڑا تھا, نہ کھانا کھا سکتے تھے. تو یہ ان کی حالت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تکلیفیں دی, بہت ساری تکلیفیں دی. پھر ایسا وقت بھی آیا, چارلی چپلن کا جو آپ کتاب ہے, مشہور کتاب ہے دا آٹوبیوگرافی آف دا چارلی چپلن, اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی زندگی کیسے گزری. میں نے وہ پڑھی تو لمبی کتاب تھی, تو میں نے اس کے آخری پیج جو ہے اس میں سے تصویریں اس میں دی ہوئی تھی چارلی چپلن کی. چارلی چپلن پھر بعد میں دنیا کا سب سے بڑا جوکر مشہور ہوا, اور اس کی زبردست دنیا میں جو اس کو عزت ملی, اس نے اربوں روپے کمائے. اس کے گھر میں 6 تو بیویاں تھیں اور یہ 86 سال کا تھا. 17 سال کی عمر سے اس نے شادی کی عورتوں سے. یہ بہت پیسے والا بنا, کھرب پتی بنا, مگر اس نے صبر کیا تھا. جس نے صبر کیا تو اس نے اپنی منزل حاصل کی. تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ کس کی کیا حالت ہے, کس کو کیسے چلانا ہے. آپ بھی صبر کر لیا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر آپ کو کوئی مصیبت ملے, تکلیف ملے, تو آپ کو کیا کرنا ہے, ہمیں پڑھنا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ کو کوئی تکلیف آ جائے, کوئی مسئلہ آ جائے, تو سب سے پہلے یہ ورد کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی دنیا کی چیزیں ہیں وہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے. تو یہ آپ پڑھیں گے تو اس سے آپ کی جو تکلیفیں یہ کم ہوتی جائیں گی. تو بہت سارے ہم نے دیکھا اس ٹائم پہ جو دنیا میں افراتفری ہے, بہت سارے لوگ غریب ہیں, بہتوں کے پاس پیسے نہیں ہیں. اب اس کا مطلب ہم تو اخبار میں پڑھتے رہتے ہیں کہ بھائی فلاں نے خودکشی کر لی, وہ بیوی جو ہے گھر سے نکل گئی, اور لڑکیوں نے جو ہے پیسوں کے عوض جو ہے غلط کام کرنے شروع کر دیے. تو اللہ تعالیٰ اس سے ناخوش ہوتا ہے اور لوگ خودکشی کر لیتے ہیں.
اب اگر صبر آدمی کرے، کیونکہ اللہ آپ کو آزمانا چاہتا ہے، اور یہ اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو تکلیف دے کے آپ وہ خوش ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ کو آزمائش میں ڈالے۔ اب سورہ اس میں کیا بولا ہوا ہے اللہ تعالیٰ، دیکھو کیا بولتا ہے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ بولتا ہے 155 اور 157 میں، دیکھو کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم ضرور، یہ ترجمہ ہے، ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، بھوک جان و مال کے نقصان اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کریں گے، تمہاری آزمائش کریں گے، اور خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو مصیبت پر ڈٹے رہے، صبر کرتے رہے، اور ہم خدائی کے ہیں اور خدائی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، یعنی انا للہ و انا راجعون۔ اس کا مطلب ہے اس پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایت ہوگی اور رحمت نازل ہوگی، ایسے لوگ راہ ہدایت پہ ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس صورت میں یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں، میرے راستے پہ چلتے ہیں اور خاموشی سے برداشت کرتے ہیں، تو ان کے لیے بڑے اللہ تعالیٰ نے جو ہے زبردست رحمت کے دروازے جو جنت میں ان کے یہ ساری چیزیں ان کو ملیں گی، کیونکہ وہ صبر کرتے تھے۔ اللہ اس چیز سے بڑا خوش ہوتا ہے کہ وہ تکلیف دے کے انسان کو جو ہے چیک کرتا ہے۔ بہت سارے لوگ اسپتالوں میں جائیں، بہت سارے لوگ بیمار پڑے ہوئے ہیں، کسی کا کوئی مسئلہ ہے، تو آپ صبر کریں، صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے بڑا راضی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اور بہت سارے جو ہے ایک کافر اور مومن میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کافر اور مومن میں یہی فرق ہوتا ہے، کافر کو جب تکلیف ملتی ہے تب وہ بلبلا اٹھتا ہے، بولتا ہے کہ میں کیسا بد نصیب ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے تکلیفیں دے رہا ہے، وہ تکلیف کے لیے میں ہی ہوں۔ مگر مومن کو جب تکلیف ملتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے، شکر کرتا ہے۔ حضرت ایوب جو ہے انصاری، مشہور ہمارے رسول تھے، رسول نہیں یا نبی تھے، تو ان کے پاس وہ بادشاہ بھی تھے اپنے علاقے کے۔ ایک دن بہت سارے لوگ اس کے محل کے باہر آ کے کھڑے ہو گئے، تو ان کو بڑی اللہ تعالیٰ نے صبر میں ڈالا تھا۔ پہلے ان کا جو وہ بادشاہ تھے، ان کے پاس پیسے ہوتے تھے، فصلیں تباہ ہو گئیں، ان کی آخر میں ساری بھیڑ بکریاں مر گئیں، پھر آگے چل کے ان کی صحت میں فرق پڑا، پھر ملک میں قحط آیا، بہت سارے لوگ جو اسے بہت محبت کرتے تھے، اس کی قوم جو تھی، تو یہ باہر کھڑے ہو گئے کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ تھے۔ تو حضرت ایوب جو ہے انصاری نے فیصلہ کیا کہ میری وجہ سے میری قوم کیوں تکلیف میں پڑے، تو وہ ادھر سے نکل کے جنگل چلے گئے تھے۔ ان کو بڑی بیماریاں اللہ تعالیٰ نے ادھر جو دی تھی، پھر وہ صبر کرتے رہے۔ آخر میں اتنا ہوا کہ تکلیفیں اتنی بڑی، جسم گیا، جسم میں تکلیفیں، پھوڑے، بیماریاں، پتہ نہیں کیا کیا نکلا، پھر وہ ہمیشہ شکر کرتے تھے، بولتے تھے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے۔ آخر میں جب انہوں نے کیڑوں نے اور مختلف کیڑے مکوڑوں نے ان کے جسم کو کھایا، تو پھر اللہ تعالیٰ سے نے دعا کی، یا اللہ میں نے بڑا صبر کیا ہے، اب مجھے اس صبر سے آزمائش سے باہر نکال۔ اللہ تعالیٰ اس کے اس صبر سے بہت بڑا خوش ہوا اور اس کو پھر صحت یاب کر دیا۔ پھر اس کے بیٹے جو مر گئے تھے بہت سارے، دوبارہ اس کو پھر شادی کی، اس نے شادیاں کی، پھر اس کے بیٹے ہو گئے، پھر یہ صحت مند ہو گیا، اور پھر دیکھو اس نے کتنا بڑا رتبہ ہے۔ جو لوگ اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نہیں چھوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں بھی ایسا بنا دے کہ ہم لوگ جو ہے تکلیف مصیبت پہ ہم شکر کریں اور اپنی زندگی کو سہل کریں۔ لازمی نہیں ہے کہ ہر وقت آپ تکلیف میں ہوں گے، دکھ کے بعد سکھ بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں ان مع العسر یسرا، یعنی دکھ کے بعد، تکلیف کے بعد راحت بھی ملے گی۔ یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ آپ کو تکلیف ملے گی، مگر آپ کو ڈٹ کے رہنا ہے، آپ کو کھڑے ہونا ہے، اور جب بھی یہ تکلیف ملے تو آپ بولو گے انا للہ و انا راجعون، ٹھیک ہے۔ ایسے لاکھوں لوگ مثال ملتے ہیں۔ آخر 2 مثالیں دیتا ہوں۔ ایک آدمی تھا KFC کا جو مالک تھا، آپ نے دیکھا ہوگا اس کی چھوٹی سی داڑھی تھی، یہ بیزار ہو گیا تھا، اس کی عمر 65 سال تک پہنچ چکی تھی، یہ بیزار ہو گیا تھا، جس کام میں ہاتھ ڈالتا وہ کام ہی نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن یہ گھر سے نکلا، خودکشی کرنے کے لیے گھر سے نکلا۔ جب یہ خودکشی کرنے کے لیے گھر سے نکلا، صبح کا ٹائم تھا 10 بجے، تو یہ روڈ پہ جاتا آگے گیا، تو اس نے دیکھا کہ مرغی والا مرغی بنا رہا تھا روڈ پہ ریڑے پر، تو یہ ادھر کھڑا ہو گیا، اس کا دیکھا تو اس پہ لوگ جمع تھے، چیزیں لے رہے تھے، مرغی لے رہے تھے۔ اس نے کہا یار یہ مرغی تم کتنے بیچتے ہو، کیا فائدہ ہے تمہیں؟ تو اس آدمی نے بتایا کہ مرغی میں بڑے بڑے فائدے ہیں، میں ادھر سے روز کماتا ہوں۔ تو اس کے ذہن میں ایک بات آئی، کیوں نہ میں بھی ایسا مرغی یا کام کروں، یہ سارے ٹکے بناؤں، نئے طریقے سے بناؤں۔ ماسٹر تو تھا، اس کو کھانا پکانا آتا تھا، وہ ماسٹر تھا، یہ میں بھی یہ کام کروں۔ اس نے پھر بنیاد رکھی ان چیزوں کی، جو ٹکے وکے یہ سارے شہر سے لے کے یہ بھی بیچنے لگا روڈ میں۔
اتنا اللہ تعالیٰ نے دیا، اتنا اللہ تعالیٰ نے دیا کہ ساری دنیا میں اس کی برانچیں. مگر یہ شخص دیکھو وہ وقت اس کا کیا تھا، یہ تکلیف میں تھا، اس کے بعد کچھ نہیں تھا، مگر ایک وقت ایسا آ گیا اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہوا. اور اس کے پھر ابھی دیکھو ہر ملک میں دکان ہے اس کے، یہ مالک ہے. اور کم سے کم کتنے ملک ہیں، 200 ملک تو ہیں، 200 ملک میں لوگ KFC کھاتے ہیں. یہ اس کا فاؤنڈر، یہ اس نے بنایا ہے یہ KFC، خرب پتی ہے. تو کہنے کا مقصد ہے تکلیف کے بعد سکھ بھی ملے گا. آپ یہ نہیں سمجھو میں غریب علاقے میں پیدا ہوا، میں غریب ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس جوڑے نہیں ہیں اور میں تباہ ہو گیا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے. یہ ایسے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا کرنا چاہتا ہے، آپ میں صلاحیت پیدا کرنا چاہتا ہے، اس لیے آپ کو تکلیف دی ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ادھر ہم ختم کر رہے ہیں اور انشاءاللہ دوسرے لیکچر میں پھر کوئی نہ کوئی آداب زندگی کا لیکچر اٹھا کے ہم آپ سے ڈسکشن کریں گے. ٹھیک ہے.